السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ. میرے ساتھ ایک میرے بڑے ہی محبوب دوست اور بڑے کمال پروفیشنل. مجھے کسی نے کبھی بڑا پہلے کہا تھا کہ سر جیسے جیسے وقت گزرے گا نا متاثر ہونا کم ہو جائے گا. آپ کو ایسے بندے جن سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، جن سے انسپائر ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی مثالیں ہیں جو آپ کہہ سکیں کہ بڑی ناول ہیں، یونیک ہیں، بڑی ہٹ کے ہیں، کم ملیں گی. لیکن میں بتاؤں، میں بڑا خوش قسمت ہوں. ڈھونڈتا رہتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو سرو کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، کچھ ہٹ کے سوچنے والے ہیں، نئے انداز سے کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں، تو ملا. اللہ مہربانی کرتا ہے. اور میری اس سال کی ایک بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میری ملاقات احمد شفیق صاحب سے ہوئی. احمد شفیق صاحب سی او ہیں کوتھم کے. کوتھم ایک کمال ادارہ ہے جی، اور پاکستان میں جو کام کوتھم کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا. میں اس ریکارڈنگ سے بہت پہلے کچھ ریکارڈنگز میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ کوتھم جو بھی کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کوتھم کا کام اتنا زبردست ہے اور اتنا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایک ایسا ایریا جو مس ہم کر رہے ہیں. اگر ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہمارے وزیر اعظم اور یہ گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ٹورزم کو بڑھانا ہے، اس میں بڑا پوٹینشل ہے. میرے ملک نے بڑی ترقی کرنی، ایک بڑی انڈسٹری مرج ہوگی آنے والے دنوں میں. اس کے لیے جو اب سے تیاری کرنی ہے وہ تیاری حکومت تو کر رہی ہے، خان صاحب تو کر رہے ہیں، لیکن اس تیاری کا ایک حصہ اس میں اہم رول پلے کر رہا ہے کوتھم. اور کوتھم ہوٹل انڈسٹری، فوڈ، کھانا پکانا، شیف، کوکس، یہ سب جو ایک بڑی ڈومین ہے اس کے ایکسپرٹس تیار کر رہا ہے. چند ہی دن پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ایک ایم او یو بھی ہوا ہے کوتھم کے ساتھ. یہ ایک سیریز ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ کے دیکھنے کی نظر ہم کرتے رہیں گے. گاہے بگاہے ملاقاتیں احمد شفیق صاحب سے، ان کی ٹیم سے رہیں گی، ہم ریکارڈنگز کریں گے. آج کا جو پہلا سیشن ہے اس میں ہم بات چیت کریں گے کہ یہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا سوچ ہے اس کے پیچھے، کہاں پر احمد شفیق صاحب ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اور کن چیزوں پہ ہم کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، اس سے ہم اس قوم کو بڑا کچھ دے سکتے ہیں. اس میں سوال بھی ہیں، ڈسکشن بھی ہے، آپ کی رائے بھی ہے، مجھ سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. میں پہلے سر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ مختصر صاحب بتائیے گا کہ مطلب اتنی فیلڈز پڑھی تھی، ڈاکٹر انجینئر بننا، ہم سارے اس ایرا سے گزرے ہوئے ہیں کہ والدین نے سوچا ہی صرف یہ ہوتا ہے یا ڈاکٹر یا انجینئر. پھر ایک فیلڈ میں آنا، پھر انسٹیٹیوشن بنانا، پھر اس انسٹیٹیوشن سے کتنے لوگ تیار کرنا. اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل نہیں ہے جس میں کوتھم کا اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو. چند دن پہلے میں کہیں ناشتہ کر رہا تھا تو کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تو میرے پاس جو ماسٹر شیف تھا وہ آ گیا اور اس نے یہاں پر جو بیج لگایا ہوا تھا کوتھم کا لگایا ہوا تھا، تو اس نے کہا سر ناشتہ کیسا لگا؟ میں نے کہا زبردست، ویری گڈ. اس نے کہا سر میں کبھی کوتھم سے پڑھوں. میں نے کہا میں نے آپ کا یہ لوگو دیکھ لیا ہے اور اس کو جس نے فخر کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے لگایا ہوا. اس نے کہا جی مجھے بڑا کچھ سکھایا ہے. ایک ایسی کمال کی فیلڈ، اس کی طرف آپ کیسے آ گئے سر؟ یہ آپ چھا گئے آ کے. بلکہ جی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ. اور بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ اور ایک گاؤں سے تعلق، اور شوق یہ ہے کہ جو سرو کرنے کا شوق ہے نا، ٹو سرو، اس کے بڑے میننگ ہیں. جو گیونگ کا جو اینڈ ہے اس کے بڑے پھر میننگ ہیں، وہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. یو کے سے اسپیشلائز کیا، بڑے رستے تھے دنیا میں جانے کے، لیکن سوچا کہ نہیں، یہ جو میں نے کیا ہے کیوں نہیں میں یہ جو ہماری جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے، ان کو یہ پاس آن کریں. اپنے لیے تو ہم کہیں بھی چلے جائیں، دنیا میں سیٹل ہو جائیں تو بڑے رستے ہیں، لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو میرے جیسی بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں، جو لوور مڈل کلاس سے جو نکلتے ہیں، ان کے پاس اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں ہوتی، یا وہ اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. تو اینڈ آف دا ڈے وی اینڈیڈ ٹو اسٹارٹ دی اسکول. اور الحمدللہ آج کوتھم 15 برانچز کے ساتھ پورے پاکستان میں اور دبئی میں کام کر رہا ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ کوتھم کے جو بچے ہیں ہر 5 اسٹار ہوٹل میں یہ کہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے ہر 5 اسٹار ہوٹل میں کوتھم کے بچے ہیں. برج العرب سے لے کے آپ کوئی 5 اسٹار 7 اسٹار پراپرٹی ڈھونڈ لیں اس ریجن میں، وہاں کوتھم کے پاس آؤٹس ہاسپٹیلٹی میں، کلنری میں، بیکنگ میں، ٹریول میں، ٹورزم میں، ایئر لائنز میں اور فوڈ سیفٹی کے ایریے میں کام کر رہے ہیں. اور پیشن یہ ہے کہ شوق یہ ہے، جو 20 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے، آج بھی وہ ماند نہیں پڑا، سلو نہیں ہوا. وہ جو پیشن ہے، شوق یہ ہے کہ اس کو ملٹیپلائی کر. 35,000 کر چکے ہیں اب تک جو ہمارے پاس آؤٹس ہیں. شوق یہ ہے کہ اس کو اور بڑھائیں
اور آپ جیسے محبت کرنے والے دوستوں کی طرف سے جو آفر ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہمارا MOU ہے، مجھے یقین ہے میرا وہ جو خواب ہے کہ ہر جگہ سے پاکستان سے ہم بچوں کو یہ اپرچونٹی دیں، وہ آئیں، یقین کریں 3 6 مہینوں میں پروگرام سے بچوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایک بچے کا مطلب ہے ایک فیملی ہے، اور ایک فیملی ہمارے کم از کم 6 ایوریج ممبر ہوتے ہیں فیملی کے، تو اللہ کی مہربانی سے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ کمرشل سے ہٹ کے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نام ہے، جو ریئل امیج ہے آف ہماری سوسائٹی کا، ہمارے ہیومن ریسورس کا، ہماری انڈسٹری کا، دنیا میں وہ بھی ایک ایکسپوجر ہمیں ملتا ہے، اور پاکستان کو اکنامکلی اس کے بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ شوق تھا جو پاکستانیت کا شوق ہے، جو ہمارے خون میں ہے، کہ جو پاکستان ہے وہ سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ پھر ہمارے لوگ آتے ہیں، ریگارڈلیس آف وہ کس صوبے میں رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں، کس قوم کے ہیں، کس مذہب کے ہیں۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس زمین پہ رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اور وہ پاکستان کو بڑے خوبصورت طریقے سے ریپرزینٹ کرے۔ اس خواب کو وہ جو حصہ ہمارا بقایا ہے گیونگ کا، جو خیر بانٹنے کا، مجھے امید ہے کہ وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا۔ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات سر۔ اب سر یہ آج ہماری ڈسکشن کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا، بڑی چیزیں ہیں سر جو کہیں نہ کہیں گم ہو گئی، گواچ گئی ہیں، پنجاب میں کہتے ہیں سر۔ ہماری مہمان نوازی ایک بڑی اسٹرینتھ تھی میرا آپ کا، کیونکہ اس پہ فرم بلیو ہے کہ مہمان نوازی جس کا تذکرہ، جس کے احکام دین میں بھی ہیں، دنیا کے ہر دین میں ملیں گے آپ کو سیوا کے، اور یہ اتنی طاقتور چیز ہے۔ مطلب اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو نانی دادیاں جو خاندان کی لیڈیز کی سردار ہوتی تھی، اس کی وجہ کچن تھا۔ اچھا میں نے دیکھا جا کے کہ ٹرکش جو ہیں وہ گھر کا جو دل ہے اس کو کچن کو کہتے ہیں، یعنی ان کے ہاں جس طرح انسان کا دل بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں گھر کا جو دل ہے وہ کچن ہے، اس ہارٹ کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا، تو گھر میں اگر کچن نہیں ہے تو وہ گھر نہیں ہے۔ یہ جو مہمان نوازی اور مہمان نوازی کو سکھانے کا ہم نے پلان کیا ہے، اس کے کئی طرح کے کورسز ہم پلان کر رہے ہیں، کیسے آئیڈیا آیا اور کیا اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی شاہ صاحب، یہ انتہائی خوبصورت کام ہے جو آپ نے اور ہم نے مل کے اس کو سوچا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ناؤ ہمارے معاشرے کو، ہماری جو مستقبل کی آنے والی مائیں ہیں، ایون جو باپ بھی ہیں ان کے لیے بھی، ان کو وہ ہمیں تھوڑا سا ایک فلیش بیک دینا ہے، جس کو بیک ٹو روٹس۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نانیاں دادیاں، جو ہماری مائیں جس طرح کی میزبانی، مہمان نوازی، گھرداری جو وہ کرتی آئی ہیں، اور جس سے ایک بڑا پرامن فیملی کا جو ایک کلچر ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے اور کریٹ ہوتا ہے، اور جو رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اس سے۔ یہ مقصد کوئی فینانشل سٹرینتھ کا نہیں ہے ان فیملیز کا کہ جی پیسے ہوں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا، نہیں۔ آپ کے پاس وہ اقدار جو آپ کی ماں باپ نے، آپ کے خاندان نے، آپ کی فیملی نے آپ کو پاس آن کرنا تھا، اس میں کہیں پہ اب وائرس آ گیا ہے۔ وہ ہمارے جو آج کے بچے ہیں ان میں وہ جو میزبانی کا وہ جو ہے نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک ان میں ایک فیل ہوتا ہے، وہ بڑا ڈکلائن کر گیا ہے، وہ بڑا ایبسلیٹ ہوتے جا رہا ہے کہ ہمارے جو گھروں میں مہمان ہیں، اب ہمارے وقت میں بھی ہم جو مہمان ہیں جس کو ہم پنجابی میں پرانے کہتے ہیں، یہ جب ہمارے گھروں میں آتے تھے تو ہم گھروں میں سامان بھی پورا نہیں ہوتا تھا ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اس کے باوجود اتنی خوشی سے ان کو ہم جو میزبانی دیتے تھے کہ وہ یاد رہتا تھا کہ جی ہم فلاں کے گھر میں گئے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہمیں ہینڈل کیا۔ تو وہ جو ایک مس میچ اب ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور جو ہماری جو اگلی جنریشن جو آ رہی ہے، اس کو ہم کیسے آپس میں کنیکٹ کریں، اس کے لیے ہم ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور کوتھم مل کے اپنی سوسائٹی کے لیے اور اپنی اگلی جنریشنز کے لیے اس کو پلان کو انشاءاللہ ہم جلدی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اچھا احمد شفیق صاحب، آج بڑا غور سے اگر مشاہدہ کریں، لوگوں کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے۔ کئی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے خوشحال لوگ ہیں، اچھا ان کو سرو کرنا نہیں آتا، انہیں پیش کرنا نہیں آتا، انہیں ریسیو کرنا نہیں آتا، انہیں رخصت کرنا نہیں آتا۔ یہ وہ بڑی بنیادی اقدار تھی جو ہمارے ہاں تھیں، آج بھی ہیں کچھ جگہوں پہ۔ اچھا
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سکھائی جا سکتی ہیں اور یہ ایک نیا ٹرینڈ ہم متعارف کروانے جا رہے ہیں جو شاید پرانے ٹرینڈ کو رینیو کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ممکن ہے اس کو ہم کسی کورس کے ذریعے اور پھر بتا پائیں کہ اس کے فروٹس کیا ہیں, اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ سکھایا جا سکتا ہے. انسان سیکھتا ہے, کرنے سے سیکھتا ہے. آپ وہ چیزیں ان کو کر کے دکھاتے ہیں. دیکھیں ہم اس میں ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں اس کے جو ہم ان کو سکھا رہے ہوں گے, جس میں کلنری کوکنگ کا جو ایلیمنٹ ہے کچن کی جیسے آپ نے بات کی, اس میں وہ ڈیزرٹس یعنی وہ بیکنگ کا ایک کمپوننٹ ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو آپ انشاءاللہ پریزنٹ کریں گے, جو ان کے جو لائف سکلز ہیں, جو ایک مینرزم ہے, جو زندگی کے ایٹیکیٹس ہیں, جو ایک رکھ رکھاؤ ہے. پھر گھرداری کے جو ایلیمنٹ ہے کہ گھر کی آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کچھ مہمان آتے ہیں تو ان کو جیسے آپ نے کہا کہ ریسیو کیسے کرنا ہے, یہ بہت بڑا کمپوننٹ ہے. صرف سمائل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنت یہ سنت ہے, جو سمائل ہے یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے, اور یہ صدقہ ہے. یہ سمائل سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئے ہیں تو آپ اس کو جب سمائل سے آپ ریسیو کرتے ہیں اور آپ ان کو بٹھاتے ہیں اور آپ ان کا کھانا پینا چائے جو بھی آپ کرتے ہیں وہ اس فیل سے اس طریقے سے کریں کہ وہ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے آپ کا اس انسان کے ساتھ صرف یہ کرنے سے. اس کے لیے بہت کچھ آپ کو راکٹ سائنس آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو فیل ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو وہ سکھائیں. وہ ہماری ماؤں میں ہمارے بڑوں میں تھی تو اس کا مطلب ہے ہمارے ڈی این اے میں وہ ہے. تو وہ اور خاص کر جو جس ریجن میں ہم رہتے ہیں یہاں کی تو جو مہمان نوازی ویسے بڑی مشہور ہے کہ ہم لوگ بڑے ہی مہمان نواز ریجن میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو ہم اس کو پاس آن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ٹیبل اور ڈائننگ ایٹیکیٹس ہیں وہ سکھا رہے ہوں گے کہ مہمان آتے ہیں تو ان کو کھانا لا کے آپ نے ٹیبل پہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے کس سے اٹھا کے لانا ہے, کیسے آپ نے رکھنا ہے, کیسے آپ نے اس کو واپس جو ہے لے کے جانا ہے. تو اس میں اس کمپوننٹ میں سافٹ سکلز کے ساتھ ساتھ جو ایک فزیکلی جو ہارڈ سکلز ہیں ان دی کچن اور ان دی ڈائننگ ایریا اور آپ کے باقی گھر میں بھی, یعنی وہ جو خاتون جن کو جو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جن کو ہم یہ سکھا رہے ہوں گے وہ ایک ہاؤس مینیجر کا رول ہوگا, کیونکہ ان بچیوں کی شادیاں کل کو ہونی ہیں. انہوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے, وہاں پہ پھر جا کے یہ کنیکشن اگر آپ اچھے ہیں, گھرداری میں اچھے ہیں, کچن میں اچھے ہیں, یقین کریں آپ اس گھر میں اس خاندان میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. وہ آج جو کرائسس ہیں ہمارے فیملی سسٹم میں آئے ہوئے, جو کہ کبھی اگلی وقت ہم اس کی بات کریں گے کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو وہ ٹریننگ کیسے دے سکتے ہیں کہ جب یہ کسی نئے گھر میں جائیں تو یہ اس کا بڑا خوبصورت حصہ بن جائے, یعنی ہر ایک ان کو دیکھ رہا ہو اور فالو کر رہا ہو کہ یس واٹ. تو مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا. اچھا سر, میں نے نا کوٹیشن پڑھی. کوٹیشن میں اگر یہ کہوں کہ سونے سے لکھ کے سجانے والی کوٹیشن تھی, اس کو میں چاہوں گا آپ ذرا سیکنڈ کریں. کوٹیشن یہ تھی کہ جو مرد ہے اس کی سرداری دو چیزوں سے ہے, ایک اس کے ہنر سے اور دوسرا اس کے علم سے. علم اور ہنر اس کو سردار بنا دیتے ہیں اپنے شعبے کا. عورت کی جو سرداری ہے وہ تھا وسب اور سلیقے سے. سلیقہ جو ہے یہ جس میں بھی ہے, یعنی جس کو آپ نے ہاؤس مینیجر کہا ہے, یعنی دراصل تو وہ گھر کی تو رانی ہے نا سر, ملکہ ہے. تو گھر کی جو مالکن ہے, جو ملکہ ہے, اس کے پاس اگر وسب ہے, سٹائل ہے, سلیقہ ہے, وہ لیڈ کرے گی سر. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ شادی سے پہلے تو یہ کورس لازمی ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر شادی ہونی نہیں چاہیے. کیا بات, یہ کورس کرنا چاہیے. یہ لرننگ ہے, یہ صرف ایک مہینے کا پروگرام ہے جس میں صرف ہفتے میں 2 دن آ کے اس کو فالو کرنا ہے اور باقی ساتھ ہم کام دیں گے اس کو کرنا کیسے ہے. اور یہ اتنا خوبصورتی سے ہم اس کو سکھا رہے ہوں گے کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اپنے ملک کے معاشرے کے لیے, اور جو فیملی بانڈنگ ہے نا, جو فیملی سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے, جو کہ ویکنڈ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. اور میرے جیسے لوگ جو ظاہر اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے ایک پورا ایک نظام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن ہو اور وہ جو جس فیملی سسٹم کی وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں وہ ریوائیو ہو.
بہت اعلیٰ صاحب. مجھے یاد ہے ہمارے بڑے ایک اچھے دوست, جب ان سے ہم تذکرہ کر رہے تو انہوں نے کہا جی میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے لیکن میں وش کرتا ہوں کہ یہ کورس میری بیٹی نے کیا ہو. اچھا, میری خود بیٹی کیونکہ وہ کلاس 2 میں ہے اور ابھی وہ اسکول جا رہی ہے, چھوٹی ہے 7-8 سال کی, لیکن اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ کورس میں چاہوں گا وہ بھی کرے. میری بیٹی کر رہی ہے. اچھا جی, میری بیٹی آلریڈی کر رہی ہے, جسٹ 16. اچھا. اور میں نے کہا جی یہ کورس آپ بیٹا کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے, کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دور ہو رہے ہیں ان چیزوں سے. وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو مہمان نوازی گھر میں ہے یہ ہمارے والدین کا ہی کام ہے, یہی مہمانوں کو دیکھیں گے, اور بچے اس سے دور ہٹ رہے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. ان کی تعلیم ہے, ان کے پاس گیجٹس آ گئے ہیں, وہ ذہنی طور پہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں, تو وہ بالکل ایک ڈائیورژن ہے اس سوچ میں جو مہمان نوازی کو ڈسکرچ کرتی ہے. 2 چیزیں, گھر داری اور مہمان نوازی, یہ دونوں سکلز کہہ لیجئے ہم اس میں سکھا رہے ہیں آئندہ دنوں میں, شاید 2 کورس ہوں, اور یہ بڑا ایک اچھا کمبینیشن ہم نے بنایا. ناظرین, کمبینیشن یہ ہے کہ جو ہارڈ سکلز ہیں, یعنی کہہ لیجئے پکانے کی, سرو کرنے کی, سنوارنے کی, وہ کوتھم دے رہا ہے. جو ایٹیچیوڈ ہے, جو گرومنگ ہے, جو ویلیوز ہیں, جو ایک موٹیویشن ہے, جو اسمائل والا فیکٹر ہے, وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, کیونکہ اس کی پہچان یہ ہے. اور اللہ نے ایک بڑا شاندار کمبینیشن بنایا احمد شفیق صاحب اور آپ کے ادارے اور ہمارے ادارے کے شکل میں, اور اللہ کا نام لے کے ہم نے ابتدا کر دی. سر میں یہ بھی چاہوں گا ہم یہ بھی بات چیت کریں کہ شاید ان چیزوں کے بغیر گھر بھی نہیں ہے سر. نہیں, بالکل نہیں. آپ دیکھیں ہوٹل کیا ہے بیسیکلی, ہوٹل کا مطلب ہے سر وہاں ایک ایٹیچیوڈ ملتا ہے جس کا نام ہوٹل ہے. در و دیوار تو ہوٹل نہیں ہے سر, محل بھی خالی ہے. میں سمجھتا ہوں محل کسی کام کا نہیں ہے. آپ کا کنالوں میں گھر ہے, آپ کھرب پتی ہیں, آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے, آپ کے پاس طاقت کتنی, گاڑیاں کتنی ہیں, بینک بیلنس کتنا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی سلیقہ نہیں ہے, اگر اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے, اور اس میں کہہ لیجیے جی آیا نو, کیا خوبصورت. ویسے سر آپ کیونکہ گاؤں سے, میں بھی گاؤں سے ہوں, جی آیا نو کی اتنی دل مو لیتی ہے بات. جی آیا جی آیا نو مطلب ہے کہ جناب دل بھی حاضر ہے, آئیں جی ویلکم, دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اچھا, ایک احمد شفیق صاحب میں بات بڑی ضروری ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ مہمان کی سیوا شاید بڑے پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہاں, بڑا ڈائننگ ٹیبل ہو, بڑا ڈائننگ ٹیبل ہو. میری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں, یعنی میرے بڈیز اس کے گواہ ہیں, کہ ہم کسی جگہ گئے ہیں سر, کنالوں میں ایکڑوں میں گھر ہے اور رویہ نہیں ہے, خدا کی قسم کھانے کو دل نہیں کر رہا, ٹیبل سجے ہوئے ہیں اور کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے انسلٹ ہو رہی ہے, کوئی گلٹ محسوس ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کوئی غلط آ گئے, کوئی ٹائم غلط ہے, کیا غلطی ہو گئی ہے. اور زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں, سادہ ماڑا بندہ ہے سر, ماش کی دال اور توے کی روٹی چپاتی اور انار دانے کی چٹنی ایسے کمال طریقے سے سرو ہوئی ہے کہ بندہ کہتا ہے جی دل وہاں رکھا ہے اور ہم نکل. ایسے آپ کو وہ ایسا کنیکٹ کر دیتا ہے نا, اس کنیکشن کو پتہ نہیں اب کیا نام آپ دیں گے, کہ وہ بھول نہیں پاتا انسان. ایسے آپ نے ایگزیکٹلی ایسے خاندانوں میں گئے ہیں جہاں بڑا لگژری اور ہر چیز, لیکن فیل ہو رہا ہے کہ دیر از اے میکنگ, دیر از سم تھنگ شو آف. تو وہ شو آف جو ہے نا وہ رشتے مضبوط نہیں کرتا لانگ رن میں. جو رشتے مضبوط کرتا ہے نا وہ جی آیا نہیں کرتا ہے. کہ آپ وہ جو سلیقہ ہے نا, جس محبت سے آپ بیٹھ کے صرف ایک چائے کا کپ ہی پیش کر دیتے ہیں نا, جس فیل کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے آپ کا. اور یہ رشتے آگے ہمیں جنریشن کو پاس آن کرنے ہیں, اور اس کے لیے آپ کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں برین جو ہے ان کو کیا کہیں گے کہ برین سٹارمنگ ان کے ساتھ کرنی ہے, سیشنز بچوں کے ساتھ کرنے ہیں, اور یہاں پہ جو ان کو ٹیکنیکل سکلز ہم نے دینے ہیں, یہ آپس میں جب کمبائن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی جنریشن پیدا ہوگی. اور یہ کام کسی نہ کسی کو تو کرنا تھا, تو یہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا, آپ کے دل میں ڈالا, تو ہم نے اس کو جو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میری بڑی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ پرسنل کنیکٹیوٹی ہے, سول کنیکشن سیم ہیئر کے ساتھ. بالکل. اچھا, میں یہ بھی گزارش کروں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا جہاں مہمان کی قدردانی ہوتی ہو اور دانے کم ہو جائیں, یعنی ٹکر کم ہو جائے. ایسا کمال کو کلیہ ہے. اچھا سر, مہمان آتا ہے نا, اس دن جو کچھ پک جاتا ہے نا, آپ بھی موجے مارتے ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ آپ کا نہیں تھا, مہمان کے نصیب کا تھا, وہ اپنا نصیب لے کر آیا, آپ نے بھی کوئی 2 ڈشیں زیادہ پکا لیں, آپ نے بھی کوئی سیوا کر دی, آپ نے بھی ساتھ شامل ہو کے کھا لیا. بڑے ایسے مومنٹس ہیں میں نے دیکھا ہے جہاں پر خدشہ یہ ہے کہ شاید کم نہ پڑ جائے. یار ایسی کمال برکت ہے مہمان میں,
اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ساتھ مطلب وہ ایک ہمارے بڑے جو دوست ہے بڑی اہم سیٹ پہ ہے بڑا اچھا دیندار بندہ. تو ایک دفعہ میں والد صاحب ان کی طرف کھانے پہ تھے, رات کا ڈنر تھا, تو جب کھانا کھا لیا رخصت ہم ہوئے, کچھ تحفے ہم لے کر گئے تھے, کچھ تحفے انہوں نے گاڑی میں رکھا. 1 گھنٹے بعد ان کی کال آئی, تو میں کہا بھجن میں خود کال کرنے والا تھا, آپ کا شکریہ, کیا محبت آپ نے کی. انہوں نے ایک جملہ بولا, وہ نقش ہو گیا جی ان کا جملہ. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ مہمان بنے, ہم میزبان بنے, 100 بلائیں ہمارے گھر کی ٹل گئیں, تسی نال ہی لے گئے. اچھا میں نے کہا جی وہ بلائیں کہاں پر؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھے ہیں کہ مہمان رحمت لے کر آتا ہے اور کئی تکلیفیں قدرت آپ کی زندگی میں سے ہٹا دیتی ہے, کئی بلائیں ہٹا دیتی ہے. تو یہ مہمانداری, مہمان نوازی اور گھرداری کا جو کورس ہونے جا رہا ہے, جس میں کمبینیشن ہے جی کوتھم اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا مائنڈ سیٹ اور ایک ہارڈ سکلز کا جو سیٹ ہے اس کا کمبینیشن ہے, اس کمبینیشن کے ساتھ ہم لے کر چاہ رہے ہیں اور ایک نئی نسل تیار کرنے لگے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں سر لوگ دعائیں دیں, یہ بڑی کمائی ہے سر. یہ کسی کا گھر آباد ہے, احمد شفیق صاحب اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے. کسی گھر سے اگر کوئی جھولی اٹھا کے لیا آپ کے لیے میرے لیے دعا کر رہا ہے, اس سے بڑی کوئی کمائی کوئی نہیں ہے. میں سر ایک اور چیز آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کورس تو یونیورسٹی میں جو ہماری فیمیل یونیورسٹیز ہیں, ادارے ہیں, وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم اتنی مہنگی ڈگریاں دلوا رہے ہیں بچوں کو, ایم فل کی ڈگری, بچیوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوتی ہیں, ایم بی بی ایس کیا ہوتے ہیں. اچھا ہمارا کیونکہ ایک اے ڈی آر ونگ بھی ہے, کبھی انشاءاللہ اسی ڈسکشن میں جسٹس انوار صاحب کو بھی شامل کریں گے. ہمارے پاس ڈھیر ہے سر پڑھے لکھے کیسز, طلاق, اتنی اہم ڈگریاں دلوائی ہیں, طلاق, ڈگریاں مل گئی ہیں, ہم نے رویے دیے ہی نہیں ہیں. اور وہ جو رویہ نہیں دیا سر اس سے بڑی نالائکی کوئی نہیں ہے. جو لائف سکلز پہ فوکس نہیں ہے, ڈگریز پہ فوکس, زندگی آپ نے گزارنی کیسے ہے, آپ نے اس کے جو ڈائنامکس ہیں لائف کے آفٹر ڈگری, وہ ہم پڑھاتے نہیں ہیں وہاں پہ. ہم ڈگری دیتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں ایسی ڈگریز ہم دیتے ہیں جس میں ان کے پاس 1% بھی سکل نہیں ہوتا. ہم روز انٹرویو لوگوں کو کرتے ہیں, بچوں کو, کہ جی میں نے بی ایس کیا, اس چیز میں کیا, اس چیز میں کیا, وہ پریکٹیکل سکل نہیں ہے پاس, تو وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوتے اس سوسائٹی ڈائنامکس کے ساتھ جو آلریڈی جو دنیا میں وہ جو ریکگنائز ہیں. تو وہ بالکل آپ کی بات, یہ جو چینج ہے اس کا انشاءاللہ ہم اس کو انیشیٹ کریں گے. اور یہ جو آپ نے سلیقے کی بات کی, آپ نے وہ جو ہم نے گھرداری کی بات کی, میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جب مل کے, جب پہلا کورس ہمارا ہم مکمل کریں گے تو پھر ہم اس کی ایویلیویشن کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہم ان فیملیز سے ریکویسٹ کریں گے, ان بیٹیوں کے اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کے والدین سے ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا ہمیں تھوڑا سا ذرا فیڈ بیک دیں. مجھے تو یہاں روز فیڈ بیک آتا ہے ماشاءاللہ. کوتھم میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں, ابھی میں کچن سے ہی آ رہا ہوں جہاں پریکٹیکلز ہو رہے ہیں, اور میں ایموشنل ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں وہاں اگر 10 لڑکے اندر کچن کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہاں 10 لڑکیاں ساتھ انہی کے انرجی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ابھی اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے یار یہ انرجی چاہیے. اور وہ بچیاں جو وہاں یہ آج سے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں ان کے جو پریکٹیکلز کر رہی ہیں, مجھے یقین ہے جب یہ گھروں میں جائیں گی نا, ان کی شادیاں ہوں گی کل کو, جب یہ کچن میں یہ اتنی سٹرونگ ہوں گی, گھرداری میں اور ہاؤس مینیجر کا رول ان کا اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کی بہت ساری جو پریشانیاں ہیں وہ آسانیوں میں چینج ہو جائیں گی. تو یہ میری خوشی ہوتی جب میں اپنی عورت کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا ایک تو اکنومیکلی بھی وائبل ہو رہی ہے اور گھرداری میں بھی وہ اسٹرونگ ہے, تو وہ یہ رول اس کا جو ہے بڑا انشاءاللہ اس کو نمایاں کر دیتا ہے. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ہم نے بات چیت کی مہمان کے حوالے سے, ہم نے بات چیت کی مہمانداری کے کورس کے حوالے سے, ہم نے بات چیت کی کہ گھروں میں مہمان ایک رحمت بن کے آتا ہے, ہمیں مسکرا کے ملنا چاہیے, خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے, جو ٹکر پکا کھلانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کچھ جو دیا ہے, اصل میں دیا نہیں, وہ کما لیا آپ نے, وہ ارن کر لیا. تو آج یہ میری احمد شفیق صاحب سے جو گفتگو ہے, امید کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.